بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس نے فلسطینیوں کو مصر اور اردن میں بسانے کا امریکی منصوبہ مسترد کر دیا۔ فلسطینی عوام آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ نیتن یاہو مزید جنگ چاہتا ہے تو ہم اب بھی تیار ہیں۔ چائنا پر ہندوستانی زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ نریندر مودی نے اسے مسترد کر دیا تھا، لیکن فوج نے کہا کہ چائنا نے 4000 مربع کلومیٹر زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس پر حکمران جماعت کے ارکان اسمبلی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، چائنا کا ایک سنگین مسئلہ ہے، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جبکہ آرمی چیف کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ چائنا نے ہمارے ملک کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کا انحصار صنعتی نظام پر ہے اور اس میں وہ ہم سے آگے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا یہاں بیٹھا ہوا ہے اور میک ان انڈیا ناکام ہو رہا ہے۔ غاصب صہیونی رجیم جنوبی شام میں فوجی اڈے تعمیر کر رہی ہے۔ اس حوالے سے معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے گزشتہ روز سیٹلائٹ تصاویر بھی شائع کرتے ہوئے شام میں غاصب صہیونی رجیم کی نئی تعمیرات کی وسعت کا انکشاف کیا تھا اور کہا تھا کہ مذکورہ نقشے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج شامی علاقوں میں طویل عرصے تک اپنی موجودگی برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان فوجی اڈوں کی ساخت اور انداز اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں میں موجود صہیونی فوجی اڈوں سے ملتا جلتا ہے۔ جبات الخشب نامی علاقے میں زیر تعمیر فوجی اڈا کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسے تھوڑی ہی دوری پر جنوب میں بھی ایک دوسرا فوجی اڈا تعمیر ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے غیر دستاویزی مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی زد میں بھارتی تارکین وطن بھی آ گئے۔ امریکہ کی فوجی پرواز غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کو لے کر بھارت روانہ ہو گئی تھی۔ ٹرمپ نے امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی بے دخلی مہم چلانے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ نے 18,000 غیر قانونی بھارتی شہریوں کی ابتدائی فہرست مرتب کی تھی، جو مجموعی طور پر 15 لاکھ افراد کی اس فہرست کا حصہ ہے جنہیں ملک بدر کیا جانا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ پرواز میں کتنے افراد سوار تھے۔ پیو ریسرچ سینٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ میں تقریباً 7,25,000 غیر قانونی بھارتی تارکین وطن مقیم ہیں، جو غیر قانونی مہاجرین کی تیسری سب سے بڑی تعداد ہے۔ گزشتہ ماہ نئی دہلی نے کہا تھا کہ بھارت ہمیشہ اپنی غیر قانونی شہریوں کی واپسی کے لیے تیار رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ بھارت اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ امریکہ سے کون سے بھارتی شہری ملک بدر کیے جا سکتے ہیں اور فی الحال ان کی درست تعداد کا تعین ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر ملک کے ساتھ، اور امریکہ بھی اس میں شامل ہے، ہمارا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ اگر ہمارے شہری وہاں غیر قانونی طور پر موجود ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ہی شہری ہیں تو ہم ان کی جائز واپسی کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ چائنا نے صدر ٹرمپ کے 10% ٹیکس کے جواب میں امریکی درآمدی مصنوعات پر 15% تک ٹیرف عائد کر دیا۔ چائنا کی جانب سے امریکہ کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں مقدمہ دائر کرنے کے اعلان کے بعد ایک اور اقدام بھی سامنے آ گیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ سے درآمد ہونے والے کوئلے اور گیس مصنوعات پر 15% لیوی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ امریکہ سے درآمد شدہ خام تیل اور آٹوز مصنوعات پر بھی 10% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا، کینیڈا اور میکسیکو پر 15% تک ٹیرف عائد کیا تھا، جو اب 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔
جس پر کینیڈا اور میکسیکو نے بھی امریکی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے امداد معطل ہونے کے بعد ادارہ 1 کروڑ 20 لاکھ افغانوں میں سے نصف کو خوراک مہیا کر پائے گا۔ بقیہ افغان مجبور ہوں گے کہ وہ مانگ تانگ کر چائے روٹی پر گزارا کریں۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان حکومت پر لگی عالمی پابندیوں کے باعث ملک میں معاشی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں اور ملکی ذرائع 4.25 کروڑ آبادی کی ضروریات خوراک پوری نہیں کر پا رہی۔ اس لیے اقوام متحدہ کا ورلڈ فوڈ پروگرام لاکھوں افغانوں کو غذا فراہم کر رہا تھا جو امریکی امداد رکنے سے بہت کم رہ گئی۔ یوں افغانستان میں غربت اور بیماری بے روزگاری میں اضافہ ہوگا جو پاکستان کے لیے بھی تشویشناک ہوگا۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو لکھا گیا خط اب تک انہیں موصول نہیں ہوا۔ آرمی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیا پر خبر سامنے آئی تھی کہ عمران خان نے کوئی خط لکھا ہے۔ دوستو، عمران خان کے خط میں پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور منی لانڈرنگ کو جتوانے سے متعلق ہے، دوسرا نقطہ 26ویں آئینی ترمیم، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ متاثر ہونے پر ہے، جبکہ عمران خان نے القادر ٹرسٹ کے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے۔ خط میں چوتھا نقطہ پی ٹی آئی کے خلاف تخریب کاری کے پرچے چھاپے اور گولیاں چلانے پر ہے، جبکہ پانچواں نقطہ انٹیلیجنس اداروں کے کام سے متعلق ہے۔ عمران خان نے اپنے خط میں آرمی چیف سے پالیسیاں تبدیل کرنے کی درخواست کی ہے۔ عمران خان کے آرمی چیف کو خط پر بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ اب تک عمران خان کا یہ خط پڑھا دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے خط پر کوئی رسپانس آتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ بیرسٹر گوہر خان کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو امن عامہ پر تھی، اس کے علاوہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان اس سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھ چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام خط کا مقصد صرف فوج اور عوام میں درار ڈالنا ہے تاکہ فوج اور اس کے کمانڈ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ کیا یہ خط جیل سے لکھے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ عمران خان کو سیاسی جدوجہد کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کریں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ، نتھیہ گلی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کرنے کی تجویز تھی، لیکن اس پر پیش رفت اب تک نہیں ہو سکی کیونکہ عمران خان چاہتے تھے کہ ان کی منتقلی سے پہلے تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ علی امین گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ میں کام کے لیے نکلتا ہوں تو کشتیاں جلا کر نکلتا ہوں۔ 26 نومبر فائنل کال احتجاج سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تھا کہ احتجاج نہ کریں، اس سے لڑائی ہوگی، نقصان ہوگا۔ سنجانی جانے پر بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے عمران خان سے براہ راست رابطہ کیا ہوا تھا، میں نے اپنا موبائل فون بند کیا ہوا تھا۔ گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ ان کی اور عمران خان کی طرف سے یہ بات آئی، میں نے کہا ایسی کوئی بات ہے تو عمران خان خود اعلان کرے، میں نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے ہمیں خود کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں ڈی چوک ہی جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو وہاں نہیں لے جانا چاہتا تھا جہاں گولیاں چل رہی ہوں، میں ان کو گولیوں کی زد سے کیسے لے کر جاتا، وہ میری ذمہ داری تھی۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ تجویز تھی کہ اگر ہم بیٹھ کر بات کریں تو اس کے لیے کھلا ماحول چاہیے۔ ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر ہی معاملات حل ہونے ہیں، تو میں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ عمران خان کو بنی گالہ، نتھیہ گلی وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کرنے کی تجویز تھی، یہ تجویز تھی لیکن اس پر پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے میں نے یہ تجویز دی، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان خود وہاں جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے انکار کیا کہ جو بات کرنی ہے ادھر ہی کریں۔
کرم میں دونوں فریقین کے بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ دوستوں جاری ہے اور اب تک 30 سے زائد بنکرز مسمار کر دیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرم میں بنکرز کی کل تعداد 250 سے زیادہ ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران اب تک سامان رسد کی 453 گاڑیاں مختلف قافلوں میں کرم پہنچائی جا چکی ہیں، جس سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی نیچے آ چکی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرم کے متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں ایران جانے والے انڈیا کے 3 شہری وہاں پہنچنے کے بعد پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ انڈیا کی حکومت نے اپنے لاپتہ ہونے والے ان 3 شہریوں کی گمشدگی کے بارے میں ایران سے رابطہ قائم تو کیا، لیکن ابھی اس سلسلے میں ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی واضح جواب نہیں ملا ہے اور نہ ہی لاپتہ ہونے والے ان افراد کا کچھ اتا پتہ چلا ہے۔ انڈیا میں لاپتہ ہونے والے اپنے ان شہریوں کے حوالے سے حکومتی سطح پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران میں ان انڈین شہریوں کی گمشدگی کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب ایک صحافی نے انڈیا کی وزارت خارجہ سے بریفنگ کے دوران ان کی گمشدگی کے بارے میں سوال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے سوال کے جواب میں کہا کہ انڈیا نے اپنے لاپتہ ہو جانے والے ان شہریوں کے حوالے سے ایران سے مدد مانگی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ایران پہنچنے کے کچھ ہی دنوں کے اندر ان تینوں انڈین شہریوں کا رابطہ اپنے گھر والوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ ان 3 شہریوں کا تعلق انڈیا کے مختلف علاقوں سے ہے اور یہ تینوں مختلف اوقات میں ایران گئے تھے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم مگر ہو سکتا ہے کہ گمشدگی کا یہ معاملہ ذاتی نوعیت کا ہو۔ دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ایرانی حکام سے درخواست کی ہے کہ وہ ان شہریوں کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے۔ انڈین وزارت خارجہ نے ان تینوں انڈین شہریوں کی گمشدگی کے بارے میں مزید کوئی تفصیل جاری نہیں کی اور نہ ہی اب تک ایران کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب چند انڈین ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ لاپتہ ہونے والے 3 میں سے 2 انڈین شہریوں کو ممنوعہ علاقوں میں تصاویر بنانے کے الزام کے تحت ایرانی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب تک ایران میں لاپتہ ہونے والے ان انڈین شہریوں کی جو معلومات سامنے آئی ہیں ان میں تینوں شہریوں کی شناخت یوگیش پنچال، محمد صادق اور سومیت سود کے طور پر کی گئی ہے۔ یوگیش پنچال کی فیملی کا کہنا ہے کہ حال ہی میں میوہ جات برآمد کرنے والی ایک کمپنی انہوں نے قائم کی تھی اور وہ مغربی ایشیا میں بزنس کے مواقع کا جائزہ لینے کے لیے 5 دسمبر کو ممبئی سے تہران گیا تھا۔ ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ وہاں جانے کے 3 دن بعد 33 سالہ پنچال کا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا تھا۔ پنچال کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ پنچال سے ان سے آخری بات چیت 7 دسمبر کی شام کو ہوئی تھی۔ بیوی کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی فون کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد ان کی کوئی کال نہیں آئی۔ اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ ان کی 11 دسمبر کی واپسی کی فلائٹ بھی بک تھی لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ ماضی میں دوستوں کئی بار ایسا ہوا کہ جب انڈین شہریوں کو ایران میں حراست میں رکھا گیا، لیکن اس طرح کے بیشتر معاملات میں کسی غیر ملکی جہاز کو ایران کے سمندری حدود میں کسی سبب پکڑا جاتا تھا اور انڈین شہری اس جہاز کے عملے کے طور پر حراست میں لیے جاتے تھے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ یادیو کا جب سے واقعہ ہوا ہے پاکستان کے خلاف ایران اس کے بعد بہت محتاط ہو گیا ہے، کیونکہ یادیو بھی ایران کے تھرو ہی پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ پھر اس نے پاکستان آ کر ایز اے تخریب کار قتل و غارت کا ایک بازار گرم کر لیا تھا۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ ایران اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ انڈین شہریوں کی گمشدگی کا یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں رونما ہوا ہے کہ جب انڈین حکومت ایران کی جا بحار بندرگاہ کی تعمیر اور ترقی کے عمل میں سرگرم ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔